بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ارض مقدسہ جسے انبیاء کرام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے پابر رکاب ہوئے، جس دھرتی پر سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ جی ہاں، وہی پرعظمت و پرشوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ و پیراستہ سرسبز و شاداب خطہ ارضی، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ اور جنت گمگشتہ کا نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جس کے در و دیوار نے ایوبی رحمہ اللہ کی تکبیر سنی تھی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم مارکا بپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج طاغوتی قوتوں کے زیر نگین و قبضہ ہے، مغضوبین ضالین کے زیر سایہ و انتظام گزشتہ 6 عشروں سے مسلمانان فلسطین کے جانی، مالی اور اقتصادی استحصال میں مصروف عمل ہیں۔ بٹکی معدیت نے اپنے طرز فکر و سوچ کا اراغ اس طور پر الاپا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی اس کی گردش اور بھنور میں غوطہ زن ہیں۔ فکر معاش، تعیش پسندی اور اپنی شکم سیری کی زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو ہی بلا بیٹھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشبیہ ایک جسم سے دی ہے۔ بدن کے ایک عضو کی تکلیف و الم پورے وجود میں سرایت کرتی اور محسوس کی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کے اس رستے ہوئے ناسور پر کوئی اینکر پرسن، کوئی وزیر و مشیر اور کوئی صاحب منصب و جاہ امت کی منتشر سوچ کو مجتمع، منظم اور مربوط نہیں کرتا؟ آئیے اسی چبھتے سوال کے جواب کے تناظر میں ارض نور یعنی فلسطین کی قدیم تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، جو شاید ہمارے خوابیدہ دلوں کو بیدار کرنے میں قوت عمل مہیا کر جائے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب میں بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہے۔ جنوب مغرب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر متوسط کا طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا رقبہ غزہ سمیت 27,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبی جغرافی علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل، جو ناقورہ سے لے کر رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے، سر فہرست ہے، جس کا عرض 16 سے 18 کلومیٹر تک ہے۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں طولکرم، خان یونس، رام اللہ، عکا، یافا اور غزہ ہیں۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بھی یافا کے شمال میں بنایا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدس کے پہاڑی علاقے مشہور ہیں۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہیں۔ علاوہ ازیں قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ بھی اسی شہر کی زینت و رونق ہیں۔ میدانی علاقوں میں نقب اور اغوار کے علاقے شامل ہیں۔ اغوار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے، جسے دریائے اردن کاٹتا ہے، اور بحر میت بھی اس کے کنارے واقع ہے۔ اس علاقے میں اریحہ نامی شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ فلسطین اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں کنعانیوں کا مرکز رہا ہے۔ ان علاقوں میں جتنے قدیم شہر تھے، وہ سارے کنعانیوں نے ہی آباد کیے تھے۔ کنعانی قبیلے کی اہم شاخ ببوسی قوم نے القدس شہر بسایا تھا۔ کنعانی دور کے بعد عبرانی دور کی باری آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض کنعان کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد مصر کی حکمران بنی۔ پھر بتدریج قبطی ان پر غالب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان عبرانیوں نے کنعان کو فتح کیا۔ یہاں سے عبرانی دور کا آغاز ہوا۔ عبرانیوں کے حکمرانوں میں 2 جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔
بلست نامی قبیلہ مغرب سے جنگ زدہ ہو کر نکلا۔ اس نے اس علاقے کے ساحلی علاقوں یافا سے غزہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کا نام اپنے نام سے موسوم کر کے فلسطین رکھ دیا۔ یہ نام ایسا غالب رہا کہ آج اس پورے خطے کو فلسطین ہی پکارا جاتا ہے۔ ان نووارد فلسطینیوں اور عبرانیوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ قبل مسیح میں فارس کے ایک بادشاہ نے شام کو پورے علاقے کے بشمول فلسطین قبضہ کر لیا۔ فارس کی حکومت 332 قبل مسیح یہاں سے ختم ہو گئی۔ 332 قبل مسیح میں ہی مقدونی بادشاہ سکندر اعظم نے یہ علاقہ فارسیوں سے ہتھیا لیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے یہاں یونانی ثقافت و تہذیب کو پروان چڑھانے کی سرتوڑ کوشش کی۔ اس مقصد برابری کی خاطر انہوں نے کئی شہر آباد کیے، مدارس کھولے، یونانی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا، لیکن اکثر علاقوں میں سریانی زبان و تہذیب کو لوگوں نے حضر جاں بنائے رکھا۔ 63 قبل مسیح میں روم کے مشہور قائد بومبے نے یونانیوں کا زور فلسطین میں توڑ ڈالا۔ پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ 636 میں اسلام کا پھریرا اس علاقہ پر لہرایا۔ اس دور کی اہم خصوصیات میں سے چند اہم یہ ہیں: نمبر 1، حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ نمبر 2، یہودیوں کو 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ پہلی مرتبہ سن 70 میں تبتس رومی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، اور دوسری مرتبہ 135 میں جب یہود نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی۔ اس دور کے رومی بادشاہ معاد ریان نے خود حملہ کیا اور یہودیوں کو سفاکی سے قتل کیا، اور باقی کو دنیا کے مختلف علاقوں میں جلا وطن کیا۔ اب 2000 سال بعد اس دھتکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملا ہے۔ فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح رہی ہے کہ ابتدائے اسلام میں یہ ان کا قبلہ اول رہا ہے۔ اسی وجہ سے رومیوں کے ساتھ مارکے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی شروع ہو گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا ہی تھا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روانہ فرمایا۔ ارتداد کی مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب توجہ دی، یہاں تک کہ 61 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر 70,000 مسلمانوں کو طے کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد ہی بیت المقدس کو صلیبی پنجہ استبداد سے وا کرا لیا۔ 27 رجب 538 ہجری کو بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے زمزموں سے گونج اٹھا۔ اس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے استعماری قبضہ میں آنے لگی تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دیں۔ 1839 میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس وقت پورے فلسطین میں صرف 9,000 کے قریب یہودی تھے۔ 1895 میں ایک یہودی مفکر النسماوی ہرتسل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہ تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر 2 بڑی کانفرنسیں ہوئیں۔ پہلی کانفرنس 1897 اور دوسری کانفرنس 1898 میں، جس کا حاصل یہ تھا کہ یہود اپنے قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو جائیں۔ چونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور وہی اس کے مالک و متصرف تھی، اس کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کو اپنے دام تزویر میں پھنسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر ساز باز شروع کی، جس میں باری رقوم دے کر ترکوں کو خریدا گیا، خود خلیفہ عبدالحمید کو لالچ دیے گئے۔
یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے ملا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دکھایا، پھر فرمایا اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو گے تو نہیں ملے گا۔ سلطان عبد الحمید سے مایوس ہو کر اللہ کی غضب کی ماری اس قوم نے ان کی شہرت عام کو بگاڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ چونکہ ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کا اجارہ داری تھی، اس لیے اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر رجعت پسند اور نسل پرست جیسے بے پر کے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نتیجتاً خلافت عثمانیہ میں قومی نعروں کو پروان ملی۔ 1909 میں سلطان عبد الحمید کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔ حکومت میں موجود صہیونیت نواز لوگوں کا ایک طبقہ موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتا رہا، یہاں تک کہ 1897 میں ان کی تعداد 50,000 تھی اور یہی تعداد 1914 میں 85,000 ہو گئی۔ یہود ایک مالدار قوم تھے، ہر ملک میں بڑے بڑے بیوپاریوں اور ساہوکاروں کی صورت میں موجود تھے، جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست اور معاملات پر ان کا اثر انداز ہونا کوئی تعجب خیز امر نہیں۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح اور ہر سطح پر دبانے کی کوشش کی اور دنیا کو باور کرایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے، لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل عزائم اور ارادوں کے سامنے سد سکندری ثابت ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس بے حقیقت مفروضے کی بنیاد پر حکومت مصر کے توسط سے صحرائے سینا میں یہودیوں کو بسانے کی ایک مرتبہ کوشش بھی کی گئی، جس میں وہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات آئے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہ ہموار کرتے چلے گئے، جن میں 4 حالات کا بطور خاص ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، 2 عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا۔ نمبر 2، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائے۔ نمبر 3، خلافت عثمانیہ کا سقوط۔ نمبر 4، فلسطین کا برطانوی استعمار کے زیر دست ہو جانا۔ آخر ذکر سبب کے تحت برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے حتی المقدور تعاون کیا۔ مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، یہودی بستیاں آباد کی گئیں، تل ابیب کو مسبوب کیا گیا۔ یہودیوں کے استحکام سے مطمئن ہو کر خود 14 مئی 1948 کو فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا۔ جاتے جاتے اہم مقامات، سرکاری دفاتر، ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور بخشش دے دیے گئے، جبکہ مسلمانوں کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ 15 مئی 1948 کو اسرائیلی مملکت کا اعلان قیام ہوا، جس کے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا۔ اسلامی ممالک میں سے صرف ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران نے یہ ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنی فکری ضلالت پر مہر تصدیق ثبت کی۔